फिल्म के शुरुआत में हम यूएस आर्मी के एक सोल्जर को देखते हैं जिसका नाम कैमरॉन था और यही हमारी कहानी का मेन किरदार है। उसे छुट्टी मिली थी और सबसे पहले वो अपनी वाइफ को मिलने आता है जो कि एक बार में वेट्रेस थी। एक दूसरे को देखकर ये बेहद खुश होते हैं क्योंकि वो एक दूसरे को बहुत अरसे बाद मिलते हैं। तभी उसकी वाइफ उसको ये खबर देती है कि वो दोनों बहुत जल्द एक प्यारे से बच्चे के माँ बाप बनने वाले हैं। वो खुशी से नाच रहे होते हैं कि एक गुंडा आता है जो कैमरॉन की बीवी को तंग करता है, जिस पर कैमरॉन को गुस्सा आ जाता है। वो उससे लड़ने ही लगता है कि कैमरॉन की बीवी उसको रोक देती है। वो गुंडा और उसके साथी बार में ही मौजूद रहते हैं और जैसे ही कैमरॉन और उसकी वाइफ बार से बाहर आते हैं तो वो सब गुंडे दोबारा उनको तंग करने लगते हैं, जिस पर कैमरॉन भी गुस्से में आ जाता है और उनकी खूब धुलाई करता है। जब कैमरॉन सब पर हावी होता है तो एक गुंडा उसको चाकू से मारने की कोशिश करता है। कैमरॉन बहुत महारत से अपना बचाव करके उसी चाकू से उस गुंडे की जान ले लेता है। इस वाक़ये की वजह से उसे कोर्ट में पेश किया जाता है और कोर्ट उसे कत्ल के जुर्म में 8 साल की सज़ा दे देता है। अगले दिन उसे जेल भेज दिया जाता है जहां उसे अपनी वाइफ के खतूत से पता चलता है कि उसकी वाइफ ने एक बेटी को जन्म दिया है। ये खबर उसके लिए मायूसी में खुशी का बायस बनती है और वो अपनी बेटी को मिलने के लिए तड़पने लगता है, लेकिन वो मजबूर था। वो जेल से जल्दी निकलने वाला नहीं था। उसकी वाइफ उसको उनकी बेटी की तस्वीरें भेजती रहती थी। वो जेल में बिल्कुल शांत रहता था और सबके साथ अच्छा सलूक करता है। बस उसको सिर्फ एक ही चीज़ का इंतज़ार था कि वो कब वहाँ से आज़ाद हो और अपनी वाइफ और बेटी को मिल पाए। वो फिट रहने के लिए एक्सरसाइज करता रहता है। जेल में जो लड़का उसके सेल में रह रहा था, कैमरॉन की उससे अच्छी दोस्ती हो जाती है। देखते ही देखते 8 साल बीत जाते हैं और उसकी रिहाई में चंद ही दिन रह गए होते हैं। तभी उसको पता लगता है कि उसे और कुछ खतरनाक कैदियों को एक जहाज में बिठाकर एक दूसरी जेल में शिफ्ट किया जाना है, जिसकी जिम्मेदारी एक यूएस मार्शल की लगाई जाती है। वो यूएस मार्शल एक प्लान बनाता है और अपने एक एजेंट को नकली कैदी बनाकर उसी जहाज में भेज देता है ताकि वो बाकी कैदियों के साथ घुल मिलकर सारी जानकारी यूएस मार्शल को दे और उन पर नजर भी रख सके। इसके बाद मूवी में उन तमाम कैदियों को दिखाया जाता है जो कैमरॉन के साथ उस जहाज में सवार होते हैं। वो सब कैदी मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स होते हैं। इनमें एक कैदी साइरस होता है जो सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। साथ ही यूएस मार्शल अपने एजेंट को गन के साथ जहाज पर सवार करवा देता है। जैसे ही जहाज उड़ता है, साइरस अपने मुंह से पिन निकालकर अपनी हथकड़ी खोल लेता है। एक और कैदी अपने मुंह से एक छोटी प्लास्टिक की थैली निकालता है जिसमें मिट्टी का तेल और साथ माचिस होती है और वो अपने साथ वाले साथी पे ये मिट्टी का तेल फेंककर उसे आग लगा देता है। ये देखकर प्लेन का गार्ड आग लगे कैदी की मदद करने आता है, जिस पर बाकी सब कैदी उस गार्ड को पकड़ लेते हैं और जहाज पर कंट्रोल कर लेते हैं और इस तरह प्लेन हाईजैक हो जाता है। एक कैदी फीमेल गार्ड को देखकर उसके साथ बदतमीजी करता है, जिस पर कैमरॉन उस फीमेल गार्ड ऑफिसर को बचा लेता है। इतनी ही देर में एक कैदी आकर सबको बताता है कि सब नॉर्मल हो जाओ, जहाज जल्द ही एक जगह रुकने वाला है और वहां पर 6 कैदियों को उतारना है ताकि जेल के अमले को किसी पर शक ना हो कि प्लेन में क्या हुआ। तभी यूएस मार्शल का भेजा हुआ एजेंट जो नकली कैदी के भेस में था, साइरस के एक साथी पर गन तान लेता है। कैमरॉन उसको समझाने की कोशिश करता है कि पागलपन ना करो और गन नीचे कर दो, लेकिन वो नहीं मानता और उतनी ही देर में साइरस उस पर गोली चला देता है। इसके बाद उन्हें एहसास होता है कि जिन 6 कैदियों को जेल में भेजना है, इनमें से 3 तो अब जिंदा नहीं रहे। इसके बाद साइरस अपने 3 साथियों को बुलाता है और इन 3 कैदियों की जगह लेने के लिए कहता है, जिनमें से एक कैमरॉन भी होता है। लेकिन कैमरॉन प्लेन से उतरना नहीं चाहता और इसलिए कैमरॉन साइरस से झूठ बोलता है कि उसकी अभी 15 साल की कैद रहती है। अगर उसे भेजा तो उसे मजीद 15 साल जेल में रहना पड़ेगा, जिस पर साइरस कैमरॉन की बात से एग्री कर जाता है। लेकिन साथ ही साइरस कैमरॉन के जिम्मे एक काम लगा देता है कि तुम गार्ड का यूनिफॉर्म उतार कर पहन लो जब कैदियों को ऑफलोड करना है, ताकि किसी को शक ना हो। जब कैमरॉन गार्ड का यूनिफॉर्म पहन रहा होता है तो उसे एक टेप रिकॉर्डर मिलता है जो वो एक प्रिजनर की पॉकेट में डाल देता है, ताकि जब प्रिजनर जेल के अंदर जाए तो पुलिस को उस टेप रिकॉर्डर की मदद से पता लग जाए कि प्लेन हाईजैक हो गया है। तब साइरस प्लेन एक जगह पे रुकवाता है और उसमें से 6 प्रिजनर्स को ऑफलोड करवा देता है। हैरत और मजे की बात यह है कि जेल अमले के किसी ऑफिसर को शक नहीं होता है कि प्लेन के अंदर क्या हुआ है। इसी दौरान एक चालाक कैदी प्लेन का ट्रैकिंग डिवाइस एक और प्लेन पर लगा देता है ताकि पुलिस इनको ट्रेस ना कर सके, और अगर पुलिस को हाईजैक का पता लग भी गया तो वो दूसरे प्लेन को फॉलो करेंगे जिसमें ट्रैकिंग डिवाइस लगी है। इस जेल में से भी कुछ खतरनाक कैदियों को प्लेन में भेजा जाता है
جس میں ایک بہت بڑا خونی بھی تھا جسے دیکھ کر سائرس بھی ڈر جاتا ہے۔ خیر پلین وہاں سے اڑ جاتا ہے۔ جیل کے آفیسرز ان 6 قیدیوں کو جو پلین سے اتارے گئے اپنے ساتھ لے جانے کے لیے بس میں بٹھاتے ہیں۔ تبھی وہ ٹیپ ریکارڈر اس قیدی کی پاکٹ سے گر جاتا ہے اور پیچھے کھڑا ایک پولیس والا اسے دیکھ لیتا ہے۔ ٹیپ ریکارڈر سننے کے بعد سب پولیس والوں کو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ پلین ہائی جیک ہو گیا ہے۔ ہر کوئی اپنی اپنی رائے دیتا ہے کہ اس پلین کو حملہ کر کے اڑا دیتے ہیں کیونکہ اس پلین میں سبھی خطرناک قیدی موجود ہیں، لیکن یو ایس مارشل اس چیز کے حق میں نہیں تھا اور وہ ایسا کرنے سے منع کر دیتا ہے۔ اس کے مطابق پلین پر کچھ اچھے لوگ بھی ہوں گے جو کہ چھوٹے گناہوں کی سزا کاٹ رہے ہوں گے اور ان کے ساتھ ایسا کرنا اچھا نہیں ہوگا۔ پلین میں سائرس اور اس کے ساتھی اس خطرناک خونی قیدی کو آزاد کر دیتے ہیں اور تبھی کیمرون ان سے پوچھنے آتا ہے کہ اب ہم کہاں جا رہے ہیں اور اگلا پلان کیا ہے۔ سائرس اس کو بتاتا ہے کہ اب ہم ملک چھوڑ دیں گے اور کہیں دور جا کر آزاد زندگی گزاریں گے۔ یہ سن کر کیمرون واپس آ جاتا ہے۔ جب وہ واپس آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کے دوست کی حالت دوائی نہ ملنے کی وجہ سے کافی خراب ہو رہی ہوتی ہے۔ اب سائرس کا ساتھی پائلٹ اسے بتاتا ہے کہ جہاز میں کچھ پرابلم ہو رہا ہے۔ سائرس اپنے ایک اور ساتھی کو جا کر جہاز چیک کرنے کے لیے بولتا ہے، لیکن وہ اکیلے جانے سے منع کر دیتا ہے اور پھر کیمرون کو اپنے ساتھی کے ساتھ جانے کا بولتا ہے۔ جب وہ دونوں نیچے جاتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ وہاں ایک زخمی قیدی بے ہوش پڑا ہوا۔ سائرس کا ساتھی کیمرون کو اسے نیچے پھینکنے کا کہتا ہے، جس پر کیمرون راضی ہو جاتا ہے، لیکن اسے نیچے پھینکنے سے پہلے کیمرون اس کے کپڑوں پر ایک نوٹ لکھ دیتا ہے جس سے پولیس کو پتہ لگ سکے کہ پلین کہاں جا رہا ہے۔ وہ قیدی آسمان سے سیدھا آ کر ایک گاڑی پہ گرتا ہے۔ اسی دوران سائرس کے ایک چور ساتھی کو کیمرون پر شک ہو جاتا ہے، لیکن کیمرون اس کو باتوں میں الجھا کر اس کی توجہ اپنے سے ہٹا دیتا ہے کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ کسی کو یہ پتہ لگے کہ وہ ایک آرمی آفیسر ہے۔ پولیس کو کچھ سمجھ نہیں لگ رہی تھی کہ کیا کیا جائے۔ اسی دوران یو ایس مارشل کو پتہ لگتا ہے کہ کیمرون، جس کی سزا ختم ہو چکی ہے، ایک آرمی رینجر ہے اور وہ اسی جہاز پر موجود ہے اور اسے جلد رہا کیا جانا ہے اور اس کی وائف اور بیٹی اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ پتہ لگنے کے بعد یو ایس مارشل اس کی بیوی کو ملنے جاتا ہے جو اس کو بتاتی ہے کہ کیمرون نے جان بوجھ کر اس گنڈے کو قتل نہیں کیا تھا بلکہ اس نے ایسا اپنے بچاؤ میں کیا تھا اور کیمرون ایک انتہائی اچھا انسان ہے۔ اسی میٹنگ کے دوران ایک لیڈی پولیس آفیسر آ کر یو ایس مارشل کو بتاتی ہے کہ شہر کے درمیان میں ایک ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور ایک بندہ آسمان سے آ کے گاڑی پہ گرا ہے۔ یو ایس مارشل سمجھ جاتا ہے کہ یہ سب انفارمیشن کیمرون پولیس والوں کو مختلف طریقوں سے بتا رہا ہے اور اسی طرح یو ایس مارشل کو یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ پلین کہاں جا رہا ہے۔ یہ بات وہ فوری طور پر اپنے آفیسرز کو بتاتا ہے، لیکن کوئی اس کا یقین نہیں کرتا اور سب پلین کو ٹریکنگ ڈیوائس کی مدد سے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں جو وہ چالاک قیدی ایک اور پلین پر رکھ دیتا ہے۔ ان تمام حالات کو دیکھتے ہوئے یو ایس مارشل سوچتا ہے کہ اسے ہی کچھ کرنا پڑے گا اور وہ ایک کار لے کر فوراً نکل جاتا ہے۔ جہاز پر وہ چور قیدی جسے کیمرون پر شک ہوا وہ سب پرزنرز کی لسٹ دیکھتا ہے جس پر اسے پتہ لگتا ہے کہ کیمرون تو ایک آرمی رینجر جس نے اپنا نام غلط بتایا۔ تب کیمرون بھی وہاں پہنچ جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ جو کھلونا اس نے اپنی بیٹی کو دینا ہے اس چور کے ہاتھوں میں اور وہ اس کی حقیقت جان چکا اور جا کے سائرس کو بتا دے گا۔ کیمرون اس کو روکنے کی کوشش کرتا ہے اور اسی دوران دونوں کے درمیان شدید لڑائی ہو جاتی ہے اور کیمرون کو موقع مل جاتا ہے اور وہ ایک راڈ نکال کر اس چور قیدی کو مار کر اس کا خون کر دیتا ہے۔ اسی سب کے دوران ان کا پلین ایک بہت بڑے میدان میں اتر جاتا ہے جہاں پر اور بھی تباہ حال پلینز کا ملبہ پڑا ہوتا ہے۔ پلین کو صحیح سے نہ اتارنے پر پلین لینڈنگ کے وقت خراب ہو جاتا ہے اور ریت میں پھنس جاتا ہے۔ اب وہ سب قیدی پلین سے اتر کر پلین کو ٹھیک کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ کیمرون پیٹرول ڈھونڈنے کے بہانے پلین سے سائڈ پر چلا جاتا ہے تاکہ وہ کسی طرح پولیس سے رابطہ کر سکے۔ تبھی 3 گنڈے کیمرون کے سامنے آ جاتے ہیں اور اسے گولی مارنے لگتے ہیں۔ جیسے ہی کیمرون ان پر حملہ کر کے ان کو مارنے لگتا ہے، یو ایس مارشل جو ایک سائڈ پر چھپا ہوتا ہے آ کر کیمرون کو بچا لیتا ہے۔ کیمرون یو ایس مارشل پر گن تان لیتا ہے کیونکہ اسے اب کسی پر بھی اعتبار نہیں تھا، لیکن یو ایس مارشل اسے بتاتا ہے کہ وہ یو ایس مارشل ہے اور وہ اس کی وائف اور بیٹی کو مل کر آیا۔ یہ سن کر کیمرون گن نیچے کر لیتا ہے اور یو ایس مارشل کو کہتا ہے کہ میں جہاز پر سوار گارڈز کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا، میں ان کی مدد کے لیے واپس جا رہا ہوں۔ دوسری طرف سبھی آفیسرز کو بھی پتہ لگ گیا ہوتا ہے کہ وہ غلط پلین کو فالو کر رہے ہیں اور ان کو کسی نے بیوقوف بنایا۔ اتنی دیر میں آفیسرز یو ایس مارشل کو فون کرتے ہیں جس پر یو ایس مارشل ان کو بتاتا ہے کہ اس وقت وہ جہاں سے بات کر رہا ہے
وہ پلین کی اصل لوکیشن ہے، آپ لوگ یہاں جلدی آ جائیں۔ اب سائرس کا ساتھی ایک دوسرے پلین کو ٹھیک کرتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ اس کو باہر نکالتا ہے اسی وقت یو ایس مارشل ایک کرین سے اس جہاز کے پچھلے حصے کو تباہ کر دیتا ہے۔ پلین جا کر سیدھا ایک پیٹرول پمپ سے ٹکرا جاتا جس سے وہاں چاروں طرف پیٹرول پھیل جاتا۔ سائرس یہ دیکھ کر بہت غصے میں آتا ہے اور جلتی ہوئی سگریٹ پیٹرول میں پھینک اس جہاز کو قیدی سمیت آگ لگا دیتا ہے۔ تبھی ایک قیدی دیکھتا ہے کہ پولیس کی بہت سی گاڑیاں ان لوگوں کی طرف آ رہی ہیں۔ یہ سن کر سائرس ان سب کو لڑائی کرنے کے لیے تیار ہونے کا کہتا ہے اور ایک قیدی پولیس کی گاڑیوں پر اندھا دھند گولیاں چلانے لگتا ہے۔ اسی بیچ سارے قیدی پلین کو لے کر اڑ جاتے ہیں جو انہوں نے ٹھیک کر لیا۔ اس تمام گھٹنا کے بعد سائرس کو شک ہو جاتا ہے کہ ہمارے بیچ کوئی خبری ہے جو آرمی اور پولیس کو ہماری خبریں دے رہا ہے۔ تب وہ سب کو دھمکاتا ہے کہ جو بھی خبری ہے سامنے آ جائے ورنہ وہ فیمیل گارڈ کا سر اڑا دے گا۔ یہ سن کر کیمرون کا جیل سیل کا ساتھی سامنے آ کر جھوٹ بولتا ہے کہ خبری وہی ہے تاکہ کیمرون اور فیمیل گارڈ کو بچایا جا سکے۔ یہ سنتے ہی سائرس کچھ بھی سوچے بغیر اس کو گولی مار دیتا ہے، لیکن وہ بچ جاتا ہے اور بری طرح سے زخمی ہو جاتا ہے۔ کیمرون اس کو کہتا ہے کہ فکر مت کرو، میں تمہیں بچا لوں گا، اور غصے میں پاگل ہو کر سائرس کے سبھی ساتھیوں کو مارنے لگتا ہے۔ اسی بیچ وہ دیکھتے ہیں کہ آرمی کے 2 ہیلی کاپٹر ان کا پیچھا کر رہے ہیں اور جلدی وہ ان پر حملہ کرنے والے ہیں۔ ایک ہیلی کاپٹر میں یو ایس مارشل اور اس کے ساتھی ہوتے ہیں۔ یہ دیکھ کر کیمرون بھاگ کر پائلٹ کیبن میں جاتا ہے اور یو ایس مارشل سے رابطہ کر کے اٹیک نہ کرنے کے لیے کہتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ پلین دھیرے دھیرے میرے کنٹرول میں آ رہا ہے۔ یو ایس مارشل یہ بات اپنے آفیسرز کو بتاتا ہے، لیکن وہ آفیسرز اس کی بات نہیں مانتے اور جہاز پہ حملہ کر دیتے ہیں۔ اسی وجہ سے مجبوراً یو ایس مارشل اپنے آفیسرز کو بتاتا ہے کہ پلین پر اس کا ایک آدمی ہے جو اس کی مدد کر رہا ہے۔ یہ سن کر آفیسرز پلین پر حملہ کرنا بند کروا دیتے ہیں، لیکن اب کافی دیر ہو چکی تھی کیونکہ پلین کافی خراب ہو گیا تھا اور بس گرنے ہی والا تھا۔ اسی وجہ سے نہ چاہتے ہوئے بھی ان لوگوں کو پلین شہر کے بیچوں بیچ اتارنا پڑتا ہے۔ پلین کریش ہونے کے بعد سائرس ایک ٹرک پر وہاں سے بھاگ رہا ہوتا ہے، تبھی یو ایس مارشل اور کیمرون اسے دیکھ لیتے ہیں اور وہ اس کا بائک پر پیچھا کرتے ہیں۔ کیمرون بائک سمیت ٹرک پہ چڑھ جاتا ہے جس پر سائرس کے ساتھی کیمرون کو مارنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن کیمرون بچ جاتا ہے اور ٹرک میں آگ لگا دیتا ہے اور وہ خود دھماکے سے ٹھیک پہلے ٹرک سے کود جاتا ہے۔ سائرس اور اس کے تمام ساتھی مارے جاتے ہیں۔ تب جا کر کیمرون سکون کا سانس لیتا ہے اور تبھی اس کی نظر وہاں کھڑی اس کی وائف اور بیٹی پہ پڑتی ہے۔ ان سے مل کے وہ بہت خوش تھا کیونکہ آج وہ اپنی بیٹی کو پہلی دفعہ ملا تھا۔ پولیس باقی تمام بچے ہوئے قیدیوں کو پکڑ لیتی ہے اور کیمرون کو باعزت رہا کر دیا جاتا ہے کیونکہ اس مشن کو پورا کرنے میں سب سے بڑا ہاتھ کیمرون کا ہی تھا۔ اس کے بعد وہی خطرناک خونی قیدی مووی میں دکھایا جاتا ہے جو ایک کیسینو میں بیٹھا جوا کھیل رہا ہوتا ہے۔ اگر وہ خونی قیدی آزاد رہا تو لوگوں کو پھر اس سے خطرہ رہے گا، لیکن وہیں پر کیمرون جیسے اچھے اور دلیر لوگ بھی موجود ہوتے ہیں جو ہر برائی کا سامنا کرنے کے لیے مشکل سے مشکل وقت میں بھی تیار رہتے ہیں۔ یہ کہانی یہاں پہ ختم ہو جاتی ہے۔